हिमालय किस्त नंबर 158। एक शानदार इमारत में लंबी मेज के गिर्द बहुत से लोग बैठे हुए थे। Y38 भी इनमें शामिल था। किसी अहम मसले पर गौर हो रहा था। ये शख्स, एक भारी भरकम आदमी ने कहा, ज़हनी तौर पर किस सतह का आदमी है। हम उसे खतरनाक कह सकते हैं, लेकिन वो साजिशी ज़हन नहीं रखता, ना ही उम्दा प्लानिंग कर सकता है। अगर ऐसा होता तो वो शीरान को हलाक करने के लिए कोई शानदार मनसूबाबंदी कर सकता था। और इसका भतीजा नुमान खान, उसे आजमाया जा चुका है, आला कारकर्दगी का मालिक है, लेकिन बेहतरीन दिमाग नहीं रखता। दोनों बातें हमारे हक में हैं, लेकिन Y38, मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस सिलसिले में तुम्हारा इंतखाब ठोस नहीं रहा। तुमने चंद कमजोर लोगों को इस अहम काम के लिए मुंतखब किया है। बादशाह खान में ये तब्दीलियां बाद में रूनमा हुई हैं जनाब। हमें इब्तदा में ही इसका ख्याल रखना चाहिए था। इसके जो अल्फाज तुमने बताए, उनसे बगावत की बू आती है। इसके अल्फाज खतरनाक करार दिए जा सकते हैं। नुमान खान के बारे में जो रिपोर्टें हमारे पास हैं, वो भी इत्मीनान बख्श नहीं है। ये शख्स कौमी हमदर्दी के जज्बे का शिकार नजर आता है। ऐसा इंसान हमारे लिए कारआमद नहीं हो सकता। रही बात शीरान की, तो हम नाअहल लोगों की वजह से उसे एक बार फिर खो चुके हैं। मालिनों की रिपोर्ट आपको मालूम है। तमाम लोगों ने गर्दन झुका ली थी। तभी शख्स ने कहा, गोया तवील अरसे से जो मनसूबाबंदी की जा रही थी, वो तकमील के वक्त नाकिस हो गई है। उसके नताइज आप जानते हैं मिस्टर Y38। मैं इन उलझनों को तस्लीम करता हूँ जनाब, लेकिन मनसूबाबंदी को नाकाम करार नहीं दे सकता। वो किस बिना पर? मैंने मुतबादिल मोहरे रखे हैं और इस सिलसिले में इन मोहरों की तरफ से बिल्कुल ही मायूस नहीं हूँ। मसलन शीरान, नुमान खान, बादशाह खान और फिर मेरा नाम मार्लिनो इन पहाड़ों में वो हैसियत हासिल नहीं कर सकता जो वहाँ के किसी मुकामी आदमी को हासिल हो सकती है। Y38 अपने लिए ऐसे प्रोग्राम रखता है जनाब जो हमारे बेहतर मुफाद में हों। मैं भी बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरा दोस्त तंजीम के मकासद के लिए मुसलसल अमल पैरा है और मेरे इसके दरमियान इस मौजू पर बहुत सी बातें हो चुकी हैं। हम मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ़ रहे कि अगर इन पहाड़ों में तंजीम के मुफादात हासिल करने के लिए एक करैक्टर नाकाम होता है तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा करैक्टर काम आ सकता है। हमारे पास अभी इतना वक्त है कि हम इन तमाम किरदारों पर तजर्बात कर सकते हैं। क्या आपने कोई और नया किरदार मुंतखब किया मिस्टर Y38? जी हाँ। वो कौन है? अदनान सलामन। क्या मतलब? जी हाँ, वक्त से पहले मैं अपने इस मंसूबे को लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहता था जब तक कि इसकी तकमील ना हो जाए, लेकिन आपने मेरी मनसूबाबंदी को नाकाम करार दिया है, इसलिए मैं मजबूर हूँ कि आपको इसके बारे में बताऊँ। ये अदनान सलामन कौन है? शीरान का बेटा, शीरानी की मानी निडर, दलेर और बहादुर नौजवान। क्या? जी हाँ। ये मालिनों की रिपोर्ट है और मालिनों इस सिलसिले में बहुत जल्द मौसर कार्रवाई करने वाला है। मैं आपको सिर्फ इतना इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ जनाब कि इस मुख्तसर से अरसे में हम ऐसी कोई ना कोई ठोस शख्सियत तंजीम के लिए तैयार कर लेंगे जो पहाड़ों में हमारी मनसूबाबंदी की तकमील कर सके। इस मनसूबे को नाकाम करार न दिया जाए। Y38 डिपार्टमेंट इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता है। ओह, अगर ऐसी बात है तो आपकी रिपोर्ट हाई कमान को पेश कर दी जाएगी और इस सिलसिले में आपके शानों पर खास जिम्मेदारियां डाली जाएंगी। उन्हें कबूल करने से मुझे कोई इनकार तो ना होगा। Y38 ने मजबूत लहजे में कहा, तो फिर इस नशीस का मकसद ही फोत हो जाता है। बेहतर तो ये होता आप मुकम्मल तौर पर इस बात का ऐलान कर देते कि तमाम जिम्मेदारियां आप कबूल करते हैं और दूसरे लोगों को इसकी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद मैं हकाइक से पहले अपने साथियों से आगाह रखना चाहता था। ठीक है Y38, हम इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म कर देते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी है। इन अल्फाज के साथ ये नशीस बर्खास्त हो गई और तमाम लोगों के पहले चले जाने के बाद Y38 अपने ख्वाबगाह में दाखिल हो गया, जो न जाने कौन से मुल्क के कौन से हिस्से में थी और जहाँ Y38 जैसी पुरसरा शख्सियत भी किसी पर्दे के बगैर क़याम पजीर थी। Y38 का चेहरा तफक्कुरात की अमाज का बना हुआ था और उसकी आंखों में गहरी सोच के आसार थे। घोड़े ने तीसरी बार ठोकर खाई और उसकी पूंछ पर बैठा हुआ सवार इस बार भी गिरते गिरते बचा। इसकी आंखों में हैरत के आसार थे। अतराफ का माहौल सुनसान था और घोड़ा काफी दूर निकल आया था। मीनरो क्राइंस के इस इलाके की अतराफ खासे खतरनाक कहलाते थे। जराइम पेशा लोगों की आबादियां इस जगह तक निकल आना आम दिलगुर्दे वाले आदमी का काम नहीं था, लेकिन खूबसूरत शख्सियत का मालिक, ये कम से नौजवान जिसकी आंखों में जहानत और दिलेरी की चमक थी, अमूमन इस तरफ आता रहता था और अक्सर मुख्तलिफ तजर्बात से दो चार होने के बावजूद और अपने अताली की नसीहतों को ना मानते हुए वो बारहा इस तरफ आ निकलता था। घोड़ा उसकी जिंदगी का एक जुज मालूम होता था। उसकी पुष्ट पर गुजारे हुए दिन और रात मुमकिन है दूसरे लोगों के लिए बाइस हैरत हों, लेकिन नौजवान के लिए बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अपने घर की ख्वाबगाह हो। लेकिन घोड़े ने तीसरी ठोकर बिला वजह नहीं खाई थी, उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसने घोड़े की बागें खींची और उसकी पुष्ट से नीचे उतर आया।
समझ में नहीं आता था कि घोड़े की ठोकरें क्यों लग रही हैं। दफतन उसे कुछ ख्याल आया और उसने घोड़ों के दोनों अगले सुमों को उठाकर देखा। घोड़ों के दोनों सुमों के नाल गायब थे। ये नाल आसानी से नहीं निकल सकते थे। यकीनन इसमें कोई गहरी साजिश कार फरमा थी। दफतन उसे बहुत से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी और वो किसी खूंखार चीते की मानद घूम गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन अंदाजा न हो सका कि घोड़े किस तरफ से आ रहे हैं। फिर उसे किसी ऐसी जगह की तलाश हुई जहां से वो दूर तक देख सके। थोड़े ही फासले पर एक छतरा दरख्त मौजूद था। नौजवान फुर्ती से दरख्त के नजदीक पहुंच गया। उसने जूते उतारे और दरख्त पर चढ़ने लगा। इस बात से बेखबर के दरख्त के ऊपरी हिस्से में 3 आदमी पोशीदा हैं और उनके चेहरे स्याह कपड़े से ढके हुए हैं। जो ही नौजवान ऊपर पहुंचा दफतन इन तीनों ने उस पर हमला कर दिया और बुलंदी से नीचे आ रहे। उनमें से एक ने नौजवान के नाक पर मार रख दिया और शायद यही उसकी खुशबख्ती थी, क्योंकि खासी बुलंदी से गिरने के बावजूद नौजवान ने उठने में जिस फुर्ती का मुजाहरा किया था उसके तहत यह मालूम होता था कि अगर वो उठ गया तो इन तीनों को पीस कर रख देगा। लेकिन नाक के जरिए दिमाग तक चढ़ने वाली एक तेज बू ने नौजवान के हवास मुअत्तल कर दिए थे। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठता चला गया। वो यकीनन बेहोश हो गया था। आंख खुली तो उसने एक अजीब किस्म का शोर सुना। शोर के साथ साथ उसका बदन भी हिल रहा था। चंद लम्हात तो वो खाली ज़हनी के आलम में आंखें फाड़े सामने नजर आने वाली छत को घूरता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास वापिस आने लगे। उसने आंखें बंद करके अपने हिलते हुए जिस्म और उस शोर पर गौर किया। ये आवाज उसके ज़हन ने नारा लगाया। स्टीमर के इंजन के अलावा किसी और चीज की आवाज नहीं हो सकती थी। यकीनन वो किसी स्टीमर ही में सफर कर रहा है। इस तरह हिलते हुए बदन का मुअम्मा भी हल हो गया। लेकिन स्टीमर पर इसकी मौजूदगी, थोड़े ही फासले पर किसी की बातचीत करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो चौंक पड़ा। बातें करने वाले ज्यादा दूर नहीं थे। मुमकिन है वो इसके इतने करीब मौजूद हों कि इसकी हरकत सुकना देख सकते हों। चुनांचे उसने आंखें बंद कर ली और जिस्म को साकित रखा जब तक हालात का अंदाजा न हो जाए। आंखें खोलकर होश में आने का इजहार न किया जाए। होश में आना उस वक्त मुनासिब नहीं था, लेकिन गुफ्तगू के अल्फाज उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। वो कौन थे और उसे क्यों अगवा करके लाए थे। काफी देर इसी तरह गुजर गई और जब कोई मकसद हल होता नजर न आया तो उसने आंखें खोल दी और हलक से एक हल्की सी आवाज निकाली ताकि वो लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, और ऐसा ही हुआ। उनमें से एक ने चौंक कर कहा, ओह, इसे होश आ गया। कोई बात नहीं, अब सफर भी मुख्तसर है। क्या ख्याल है इसके हाथ पैर बांध दिए जाएं, कहीं कोई हरकत न कर बैठे, किसी और ने कहा। और फिर 2 अफराद उठ गए। वो इसके करीब पहुंचे और उन्होंने इसके हाथ पुश्त पर कस दिए। लेकिन ज़हीन फतीन और ज़ीरक नौजवान जानता था कि जब हाथ बांधे जा रहे हों तो उन्हें किस जाविये पर रखा जाए कि रस्सी के फंदे निकलने में दुश्वारी न हो। चुनांचे उसने बड़े सुकून के साथ हाथ बंधवा लिए और खामोशी से उन लोगों को घूरने लगा। इन सब के खदोखाल इसके लिए अजनबी थे, लेकिन उसने इनसे कोई सवाल न किया। वो सब अजीब सी निगाहों से उसे देख रहे थे। इनके इस तरह देखने पर नौजवान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो उसने आहिस्ता से कहा, मैं अपने दोस्तों के बारे में कुछ जान सकता हूँ। हमारे बारे में जानने के बजाय अपने बारे में सोचो। मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे बता दो कि मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ। अफसोस तुम हमसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम कर सकते। हम तुम्हें सब कुछ बताने से कासिर हैं। तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें इस सिलसिले में मजबूर तो नहीं कर सकता, नौजवान ने कहा और आंखें बंद कर ली। तफतन उसने महसूस किया कि स्टीमर की रफ्तार सुस्त होने लगी है। थोड़ी देर के बाद वो किनारे पर पहुंच गया और उसका इंजन बंद हो गया। इन अफराद में से 1-2 आदमी बाहर निकल गए थे। थोड़ी देर के बाद वो वापस आए और उन्होंने अपने साथियों से कहा, सब ठीक है तो फिर चले। हाँ, उन्होंने उसे बाजू से पकड़ा और स्टीमर के केबिन से बाहर निकाल लाए। सामने ही साहिल नजर आ रहा था। दूर दूर तक खामोशी और सन्नाटे का राज था। साहिल से थोड़े ही फासले पर लकड़ियों के तख्ते से बने हुए थे। रास्ते के बाद एक वैगन नजर आ रही थी। वैगन में चढ़ते हुए नौजवान ने नंबर प्लेट पर निगाह डाली और उसे ज़हन नशीन कर लिया। कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन सी जगह है और वो कितने अरसे तक बेहोश रहा है। ये लोग उसे कहाँ से लाए हैं और उसे लाने का मकसद क्या है। अलबत्ता अपने बहुत ही मुख्तसर और कम सीने की जिंदगी में उसने अपने बेशुमार दुश्मन पैदा कर लिए थे और उसका कोई भी दुश्मन जिसके हाथों कहीं भी नुकसान उठा चुका था इसके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकता था। वैगन का सफर शुरू हो गया। रास्तों को ज़हन में रखने की कोई सूरत नहीं थी। चुनाचे नौजवान ने आंखें बंद कर ली और फिर शायद आधे या पौन घंटे के सफर के बाद वैन किसी इमारत में दाखिल हो गई। चौड़ी सीढ़ियों के नजदीक उसे उतारा गया और सीढ़ियां अबूर करने के बाद उसे एक बहुत बड़े हॉल में लाया गया जहां कुछ और लोग भी इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ये तमाम चेहरे उस नौजवान के अजनबी थे। उनमें से एक भारी भरकम शख्स ने आगे बढ़कर कहा, छोटी सी उम्र के खतरनाक शख्स को हम खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, लेकिन इस तरह मेजबान बनने की जरूरत आप हजरात को क्यों पेश आई? नौजवान ने बेबाकी से पूछा और इन सबकी आंखों में तहसीन के आसार उभर आए। तुम्हें अपनी गिरफ्तारी पर खौफ महसूस नहीं होता? नौजवान,
محسوس ہوتا ہے بے شک، لیکن میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ یہاں کتنے لوگ موجود ہوں گے اور انہیں قتل کرنے میں مجھے کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی۔ ممکن ہے تمہیں اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اس شخص نے کہا۔ نہیں، اپنی ضرورت کے بارے میں خود جانتا ہوں۔ مجھے جس طرح گرفتار کر کے لایا گیا ہے، اس کے کم از کم ان افراد کی موت تو یقینی ہو گئی ہے جو اس کا باعث بنے ہیں۔ بڑی باتیں نہیں کرتے بیٹے، تم یقیناً ابھی اس قابل نہیں ہو کہ اتنے بڑے دعوے کر سکو۔ آپ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ہی سب کچھ سیکھا ہے، ممکن ہے اس میں خامی ہو، لیکن کم از کم مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس طرح گرفتار کیوں کیا ہے اور کیوں بلوایا یہاں؟ ہاں کیوں نہیں؟ ہم دراصل مائیکل جونز کے قاتل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ مائیکل جونز؟ ہاں مائیکل جونز، جسے تم بہت اچھی طرح جانتے ہو مسٹر عدنان، بھاری بھرکم شخص نے کہا۔ وہ آپ اس مائیکل جونز کی بات کر رہے ہیں جو اسکیٹنگ کلب کا انسٹرکٹر تھا؟ ہاں ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ مائیکل جونز کی موت سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اس کے پاس جو کچھ تھا اور وہ جس طرح غائب ہوا وہ ہمارے باعث دلچسپی ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نوجوان کے اسے قتل کرنے کے بعد تم نے وہ اشیاء اس سے حاصل کر کے کسے پہنچائی۔ ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، لیکن جس شخص نے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا وہ بے شک ہمارے باعث دلچسپی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے وہ چیزیں حاصل کر لیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ مائیکل جونز میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس کے پاس جو کچھ تھا میں نے حاصل کیا اور کسی کو دے دیا۔ دراصل مسٹر، میں آپ لوگوں میں سے کسی کا نام نہیں جانتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مائیکل جونز کے گرد جتنے افراد پھیلے ہوئے تھے اور جو اس کی نگرانی کر رہے تھے وہ کسی ایسے شخص کے انتظار میں تھے جو عمر رسیدہ ہو اور جو بہترین طریقے سے سازش کر سکے۔ لیکن بقول آپ کے، جب ایک چھوٹی سی عمر کے نوجوان نے یہ کام کیا تو آپ کو اس کی توقع نہیں تھی کہ مائیکل جونز کے دشمن کسی ایسے نوجوان سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ کہ آپ کو اس بات پر حیرت نہیں ہوئی؟ بے پناہ، ہمیں تمہاری صلاحیتوں کا اعتراف کرنا پڑا۔ تم نے اتنی کم عمر میں جس طرح مائیکل جونز جیسے چھٹے ہوئے بدماش کو قتل کیا وہ معمولی بات نہیں ہے۔ تم لوگوں نے، میرا خیال ہے، کافی دیر تک مجھے اپنی قید میں رکھا ہے۔ بے ہوش کرنے کے لیے غالباً تم لوگوں نے کلوروفارم استعمال کیا تھا، کیونکہ میرا ذہن ابھی تک کشیدہ ہے اور میں خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہا۔ ہاں یہ بات درست ہے، لیکن ہم اس کے لیے آپ کو آرام کا موقع دیں گے، لیکن اس آرام کے بعد ہمیں یقین ہے آپ ہم سے تعاون کریں گے۔ آپ ابھی کم سن ہیں مسٹر عدنان، اور دلکش بھی۔ دنیا بھی آپ کے لیے ایک سربستہ راز کی مانند ہے، اور اس دلکش دنیا کو آپ کافی دیر تک دیکھتے رہنا پسند کریں گے۔ آپ کا خیال درست ہے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر آرام کیجیے، سوالات اس کے بعد ہو جائیں گے، بھاری بھرکم شخص نے کہا اور اپنے پیچھے موجود لوگوں کو اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان کو ایک اوپری کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ عمارت بہت خوبصورت تھی۔ اب تک نوجوان نے عمارت کے جتنے حصوں کو دیکھا تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کمرے میں لانے کے لیے اس کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ کمرے کو مقفل کر کے چلے گئے۔ نوجوان نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے وہ کسی ایسی جگہ اسے نہیں لا سکتے تھے جہاں سے فرار ہونا اس کے لیے آسان ثابت ہو سکے۔ روشنی کے کچھ راستے ضرور تھے، لیکن ایسے نہیں کہ ان سے باہر نکلا جا سکے۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ خوبصورت مسہری کی ساخت، اس پر بچھے ہوئے گدے کا اور گدے بنانے والی کمپنی کا نام، دروازے پر لگے ہوئے لاک پر بھی اس نے کمپنی کا نام تلاش کیا، غرض کہ وہ ان سب چیزوں کو بغور دیکھ رہا تھا، اسے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور نوجوان کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ دفعتاً کسی خیال کے تحت وہ بجلی کی صورت سے آگے بڑھا اور اس نے لاک کھول دیا، پھر اسی تیزی سے واپس اپنی جگہ بیٹھا۔ دروازہ باہر سے کھولا جا رہا تھا، پھر وہ لوگ اندر آ گئے۔ چہرے اس کے لیے اجنبی تھے۔ آگے آنے والے دو آدمیوں کے پیچھے ایک طویل القامت شخص موجود تھا جس کا چہرہ بے حد خطرناک تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور داہنا جبڑا اس طرح نیچے تک چرا ہوا تھا کہ دو حصوں میں منقسم ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور عدنان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیوقوف لڑکے، مجھے یقین ہے کہ تم نے کوئی مناسب فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ جنگلی سانڈ کہاں سے پکڑ لائے ہو تم؟ نوجوان نے خوفناک شکل کے آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور خوفناک شکل کے آدمی کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار پھیل گئے۔ یہ جنگلی سانڈ تمہارا قیمہ بنا کر رکھ دے گا۔ جواب دو، مائیکل جونز کے پاس سے تم نے جو پیکٹ حاصل کیا کس کو دیا تھا؟ سنو، تم لوگوں نے مجھے آرام کرنے کا موقع دیا تھا، اور جتنی دیر میں اس کمرے میں رہا ہوں اسے آرام کا وقت نہیں کہا جا سکتا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ اور مجھے آرام کرنے کا موقع دو، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ کیا میں اس کی زبان کاٹ لوں؟ دیو کامت اپنے ساتھیوں سے کہا، اور نوجوان تحقیر امیز انداز میں ہنسنے لگا۔ دیو کامت نے آگے بڑھ کر جیب سے ایک ڈوری نکالی اور پیچھے کھڑے ہوئے آدمی سے پستول کا رخ عدنان کی طرف کر دیا، لیکن عدنان نے ہاتھ بندوانے میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ البتہ یہ دوسری بات تھی کہ اس نے اپنی تکنیک استعمال کی تھی اور بے کرائیوں کو رسیوں میں سے بآسانی نکال سکتا تھا۔
طویل القامت شخص اسے لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ بالکل خالی تھا، بس ایک کونے میں لکڑی کی میز رکھی ہوئی تھی۔ طویل القامت نے اس کی طرف دیکھ کر بولا، تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ یہی کہ تم نہایت احمق اور بیوقوف ہو۔ عدنان بولا، لڑکے میں تیری ہڈیاں پیس کر رکھ دوں گا، اس نے کہا، اور اس وقت عدنان نے نہایت اطمینان سے اپنے دونوں ہاتھ رسی سے نکال کر رسی طویل القامت شخص کی طرف پھینک دی۔ طویل القامت ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ گیا، لیکن پھر وہ سنبھل گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور بڑھنے کا انداز ایسا تھا جیسے نوجوان کو بازو میں لے کر یہیں پیس ڈالے گا۔ لیکن جو کچھ ہوا غیر متوقع طور پر ہوا تھا۔ جو ہی وہ نوجوان کے قریب پہنچا، اس نے اپنا داہنا پاؤں اٹھا کر پوری قوت سے اس کی جھکی ہوئی پیشانی پر مارا اور طویل القامت الٹی کلابازی کھا کر دور جا گرا۔ شاید اس کے فرشتوں کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ نوجوان کو بازو میں بھر کر اس قوت سے دبائے گا کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں چیخ اٹھیں گی اور اس کے بعد زبان کھلے بغیر کوئی چارہ اس کے پاس نہیں رہے گا۔ جسامت میں اس کا اور اس نومر لڑکے کا کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ صورتحال کافی خوفناک ثابت ہوگی۔ دیو قامت کو چوٹ تو لگی، لیکن اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی اور اس کے بعد کسی ارنے بھینسے کی طرح نوجوان پر پل پڑا۔ اس بار اس نے اس کی گردن گرفت میں لینے کی کوشش کی، لیکن صورتحال بالکل مختلف ہو گئی۔ خود اس کی گردن نوجوان کی گرفت میں چلی گئی تھی۔ نوجوان سے اپنے بازو اور سینے کے درمیان جکڑ کر عجیب انداز میں بل کھایا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ موٹے کا سر پوری قوت سے زمین سے ٹکرایا تھا اور نوجوان کلابازی کھا کر کھڑا ہوا تھا، لیکن اب دیو قامت شخص پر بھی جنون طاری ہو گیا تھا۔ اس نے بے تکے انداز میں اٹھ کر اس پھر نوجوان کی کمر کو اپنے گرفت میں لینے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ پھر کچھ نہ نکلا۔ نوجوان نے پھر اس کی گردن اور سر کو اپنے بازو کی گرفت میں لے کر اس انداز میں موڑ دیا۔ طویل القامت پھر نیچے گر پڑا اور اس بار اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ایک زوردار ٹھوکر پڑی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے دیوار سے جا ٹکا۔ اس کے آنکھوں میں جنون کے ساتھ ساتھ حیرت کے بھی آثار نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں باہر والوں کو اس ہنگامے کا علم تھا یا نہیں، یا وہ مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن اندر کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی جا رہی تھی۔ نوجوان نے اسی پر اکتفا نہ کیا۔ وہ طویل القامت شخص کے پاس پہنچا۔ اس بار اس نے اس کے گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا۔ یہ بھی معمولی بات نہیں تھی۔ وزن کے لحاظ سے وہ شخص نوجوان سے 3 گنا یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہوگا، لیکن نوجوان نے اسے آسانی سے اٹھا لیا اور پھر وہ اسے لے کر دوڑتا ہوا سامنے کی دیوار کی طرف بھاگا اور پوری قوت سے اسے دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ زوردار دھماکہ ہوا، لیکن اس کے بعد طویل القامت کے حواس بحال نہ رہ سکے۔ اس کی پیشانی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی یا کھال پھٹ گئی تھی۔ خون بھل بھل کر بہتا ہوا اس کی آنکھوں، ناک اور منہ پر بہ رہا تھا اور وہاں سے سینے پر وہ خلا میں اس طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا جیسے کسی غیر مرئی شے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس کے بعد وہ اوندھا زمین پر چلا آیا۔ نوجوان ایک لمحے کے لیے رکا ہی تھا کہ دفتن اوپر سے ایک سفید کانچ کا گولا اندر پھینکا گیا جو نیچے گرتے پھٹ گیا اور اس میں سے سفید دھواں خارج ہونے لگا۔ نوجوان نے اپنی ناک اور منہ کو دبا کر دروازے کی جانب دوڑ لگائی، لیکن دروازہ اب باہر سے بھی بند کر دیا گیا تھا۔ غالباً وہ لوگ اندر کی صورتحال سے ناواقف نہیں تھے۔ نوجوان نے رکتی ہوئی سانس پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر اس کے حلق سے غراہٹیں نکل گئی۔ کتے کے بچوں، اس کے علاوہ بھی کچھ اور کر سکتے تھے تم۔ آہستہ آہستہ اس کے اطراف میں دھند چھاتی چلی گئی۔ اس کا دماغ اس دھوئیں کا شکار ہو گیا اور اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا، لیکن بہر تو ہوش تو آنا ہی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنے ماحول پر نگاہ ڈالی اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ بھی ایک کمرہ ہی تھا، لیکن وہ نہیں تھا جس میں طویل القامت سے اس کی جنگ ہوئی تھی۔ اس کے برعکس یہ کمرہ انتہائی متعفن تھا۔ سامنے والی دیوار میں موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی نظر آ رہی تھی جس میں باہر تالا لٹکا ہوا تھا۔ اس کے نیچے کھدری زمین تھی جس پر وہ لیٹا ہوا تھا، اور کھدری زمین پر لیٹے رہنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بہت سے پتھر اس کے بدن میں چپ گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سلاخوں والے دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ موٹی موٹی سلاخیں پکڑ کر اس نے باہر کا منظر دیکھا۔ عجیب سی جگہ تھی۔ باہر تھوڑے فاصلے پر چند آدمی نظر آ رہے تھے۔ اس نے زور زور سے جنگلہ بجایا اور وہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کئی آدمی اس کے پاس پہنچ گئے۔ وہ انہیں بغور دیکھنے لگا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے سوال کیا۔ تمہاری آخری آرام گاہ، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ لعنت ہے، تم اسے آرام گاہ کہتے ہو؟ کم از کم زمین پر کوئی بستر تو بچھا دیا ہوتا۔ فکر مت کرو، اس کے بعد یہ زمین ہی تمہارا بستر ہوگی، ان میں سے ایک رخت لہجے میں بولا۔ تمہارے اس دیو قامت پہلوان کا کیا حال ہے؟ میرا خیال ہے کم از کم 15 دن کے لیے بستر کا ہو گیا ہوگا، البتہ اگر تم حرکت نہ کرتے تو شاید اس کی زندگی سے محروم ہو جاتے۔ تمہیں اس گستاخی کی ایسی سزا ملے گی کہ موت کے بعد بھی یاد رکھو کہ کب ملے گی میرے دوست۔ میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ جلدی ہو جائے۔ اسی وقت ایک اور شخص جو لمبوتے چہرے اور سرخ ناک والا تھا، عمدہ لباس میں ملبوس تھا، وہاں پہنچ گیا، اور تمام آدمی جس سے قبل وہاں کھڑے ہوئے تھے اس طرح مؤدب ہو کر پیچھے ہٹ گئے جیسے ان کے لیے کوئی محترم شخص ہو۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو کر نوجوان کو گھورنے لگا اور پھر اس کی بھاری آواز ابھری۔ مائیکل جونز سے تم نے جو کچھ حاصل کیا ہے نوجوان،
اس کے بارے میں تفصیلات بتا دو، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے حصول میں ہماری مدد کرو، ورنہ کیا فائدہ زندگی کھونے سے؟ تم سب ایک ہی مرض کا شکار معلوم ہوتے ہو، اور میں تمہارے لیے صرف ہمدردی کے جذبات رکھتا ہوں۔ نوجوان لڑکے، باز آ جاؤ زندگی کھونے سے، یہ میرا بزرگانہ مشورہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مائیکل جونز سے جو حاصل شدہ کے بارے میں تفصیل بتا دو، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دفعتاً نوجوان کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار نظر آئے، اور پھر وہ کسی قدر نرم لہجے میں بولا، آخر وہ ایسی کیا شے ہے جس کے حصول کے لیے تم پریشان ہو؟ وہ جو کچھ بھی ہے تم یوں سمجھ لو کہ تمہارے لیے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن ہماری زندگی اور موت کا دار و مدار اس پر ہے۔ تو بہتر ہے کہ کسی پرسکون ماحول میں بیٹھ کر تم سے اس موضوع پر بات کرو۔ ظاہر ہے تمہارے تشدد اور تمہاری ان مجرمانہ کوششوں کے نتیجے میں تو میں تم سے تعاون نہیں کر سکتا۔ اس بار نوجوان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سرخ ناک والے کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بشاشت دوڑ گئی۔ اس نے فوراً کہا، اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں ایک شریفانہ نشست کی دعوت دیتا ہوں، بیٹھو ہمارے ساتھ چائے پیو۔ نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سرخ ناک والے نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور وہ لوگ دروازے کا تالا کھولنے لگے، لیکن اس کے ساتھ ہی سرخ ناک والے نے ادھر ادھر اشارہ کیا تھا اور دو اسٹین گن بردار سامنے آ گئے اور انہوں نے اسٹین گنیں سیدھی کر لی۔ سرخ ناک والا بھی بیوقوف معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال نوجوان کو لے کر اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ یہ کمرہ اس عمارت کا کوئی حصہ نہیں معلوم ہوتا تھا جس میں اب تک نوجوان نے وقت گزارا تھا۔ یقیناً وہ اسے کہیں اور لے آئے تھے، اور یہ بھدی اور بدنما عمارت اس عمارت سے بالکل مختلف تھی جس میں اس نوجوان سے پہلے تھوڑا وقت گزار چکا تھا، اور جس طویل القامت کراٹے ماسٹر سے اس کا مقابلہ ہوا تھا۔ اس بار اسے جس کمرے میں لایا گیا وہ بھی خاصا کشادہ تھا۔ یہاں قدیم طرز کا فرنیچر بھی نظر آ رہا تھا۔ ساگوان کی ایک بڑی میز جس کے اطراف میں خوبصورت ساختی کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ سرخ ناک والے کے علاوہ یہاں 3 آدمی اور پہنچ گئے۔ سرخ ناک والے نے کسی غیر معروف زبان میں ان تینوں سے کچھ کہا اور وہ نوجوان عدنان کی جانب دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، مسٹر عدنان، بے شک مائیکل جونز ہمارے لیے اہم ترین شخصیت کا مالک تھا، اور اس کے پاس ہماری جو امانت رکھی ہوئی تھی وہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ لیکن مائیکل جونز کا قاتل ہونے کے باوجود ہم آپ سے اس شرط پر بہتر سلوک اور دوستی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم آپ ہمیں وہ شے واپس دلا دیں، یا ان لوگوں کا نام بتا دیں جنہوں نے آپ کو اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا اور جن کے پاس وہ پیکٹ اب بھی موجود ہے۔ آپ نہیں جانتے مسٹر عدنان کے ہم اس کے لیے کس قدر بے چین ہیں۔ براہ کرم تشریف رکھیے۔ عدنان اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، اور پھر وہ درزیدہ نگاہوں سے اس نے اس کھڑکی کی جانب دیکھا جس میں سلاخیں نہیں تھیں اور جو بائیں سمت کھلی ہوئی تھی۔ دوسری طرف کیا ہے اس بارے میں تو عدنان کو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کھلا آسمان صاف دیکھ چکا تھا جس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کھڑکی سے باہر کھلی جگہ ہے، اور یہ جگہ اس کے لیے باعث دلچسپی تھی۔ وہ اسٹین گن بردار جو سلاخوں والے کمرے یا قید خانے سے اسے لے کر یہاں تک پہنچے تب بھی موجود تھے، اور دونوں کونوں میں اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ گویا اس دوستانہ ماحول کے باوجود اس کی خطرناک شخصیت کا ان لوگوں کو احساس تھا۔ پھر وہ سب بھی کرسیوں پر نوجوان کے سامنے بیٹھ گئے۔ چند لمحات کے بعد وہاں عمدہ قسم کی چائے کے برتن سجا دیے گئے۔ گرم گرم چائے کی پیالیاں ان سب کے سامنے پہنچی۔ اس کے بعد سرخ ناک والے نے دوستانہ انداز میں پوچھا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک شاندار شخصیت کے مالک ہو، اور یقیناً جن لوگوں نے تم اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے انہوں نے کمال کیا۔ مائیکل جونز جیسے شخص کو قتل کر دینا معمولی بات نہیں تھی، لیکن جب تم نے ہمارے ایک شاندار لڑاکے کو چت کر دیا تو مائیکل جونز اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ بہر تو نوجوان، مائیکل جونز کے قتل کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ پیکٹ جس میں ایک اہم دستاویز بند تھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تم صرف یہ بتا دو کہ تمہیں اس کام کے لیے آمادہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ نوجوان نے چائے کی پیالی اپنی جانب سرکاتے ہوئے کہا، افسوس کچھ نہیں، بلکہ جب ہم پر انکشاف ہوا کہ مائیکل جونز کا قاتل ایک ایسا نوعمر نوجوان ہے جو ان ممالک سے بھی تعلق نہیں رکھتا تو ہمیں بے حد حیرت ہوئی۔ پھر جب تم پہلی بار ہماری نگاہوں میں آئے تو ہم مزید حیران ہو گئے، لیکن اس کے باوجود تمہیں معاف تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرا نام عدنان سلامن ہے، یہاں میں براڈو کیمپ میں تربیت حاصل کر رہا ہوں، اور مینزو کرائنز کے سرکردہ لوگ میری سرپرستی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے ذاتی معاملات کے لیے بھی رقم درکار ہوتی ہے۔ وہ 2 سیاہ فام تھے، غالباً افریقہ کی کسی ملک سے تعلق رکھنے والے، جنہوں نے مائیکل جونز کی نشاندہی کرتے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس شخص سے کس طرح وہ پیکٹ حاصل کر لوں جو اس کے نچلے لباس میں ہمیشہ پوشیدہ رہتا ہے تو اس کے عوض وہ مجھے ایک بڑی رقم دیں گے۔ بے شک میرے تعلق میری ہر ضرورت پوری کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ذرا تنگ دست رہتا ہوں اور مجھے رقم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ میں نے ان کی خواہش کی تکمیل کر دی اور وہ پیکٹ حاصل کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ اوہ، ان کے بارے میں مزید کچھ تفصیل بتاؤ، سرخ ناک والے نے میز پر گھونسا مارتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت وہ ہو گیا جو کسی طور ان کے تصور میں نہیں تھا۔ دفعتاً نوجوان نے اپنے سامنے رکھی ہوئی
गर्म गर्म चाय की प्याली उठाई और सुर्ख नाक वाले के चेहरे की तरफ उछाल दी। गर्म चाय से उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया था और वो कुर्सी पर इस तरह पीछे हटा के कुर्सी उलट गई। इसके नज़दीक बैठे हुए लोग भी इससे मुतासिर हुए थे और गालिबन दोनों कोनों में खड़े हुए स्टेन गन बरदार ये फैसला नहीं कर सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर वो स्टेन गन से गोलियां बरसाते तो यहाँ मौजूद दूसरे अफराद भी उनके लपेट में आ सकते थे और इनकी इसी कशमकश और तजब्जुब ने नौजवान को मौका फराहम कर दिया। दूसरे लम्हे उसने खुली हुई खिड़की से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। उसे मालूम नहीं था कि दूसरी तरफ क्या है, लेकिन ये कोशिश खुदकुशी भी नहीं थी। बुलंदी से कूदने को सिर्फ खास फन आता था और इस वक्त इसके पांव सीधे जमीन पर पड़े थे। वो किसी भी तरह गिरता, कितनी ही बुलंदी से गिरता, नीचे कदमों के बल ही पहुंचता, लेकिन खिड़की ज़्यादा बुलंद नहीं थी। उससे सिर्फ चंद फुट नीचे गिरना पड़ा और फिर दूसरी पोजीशन में आ गया। बेहतर हुआ जहां वो गिरा था 10-12 गोली ज़मीन से टकराई और जब दूसरी पोजीशन पर गोलियां आई तो उस जगह को छोड़ चुका था। इसके पाँव में पंखे लगे हुए थे। 7-8 फीट बुलंद दीवार फलांगने में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी और आन की आन में वो इमारत से बाहर निकल गया। इमारत के अतराफ चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें बिखरी हुई थी। कहीं कहीं भद्दे तर्ज की बोसीदा इमारतें भी नजर आ जाती थीं। वो चट्टानों की आड़ लेकर दौड़ता रहा और इस इमारत से काफी दूर निकल आया, लेकिन उसने यह रुकने की कोशिश नहीं की थी। वो किसी ऐसी समझ चला जाना चाहता था जहां ताकुब करने वाले उसे तलाश न कर सकें। उसे अंदाजा हो चुका था कि इमारत के मकीन इसके पीछे दौड़ पड़े हैं। बहरतौर वो दौड़ता रहा। काफी दूर जाकर उसे एक सड़क नजर आई। वो सड़क के नशे में दूसरी तरफ पहुंच गया। वो इस सड़क के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था और इस बात की कोशिश भी कर रहा था कि ताकुब करने वालों के बारे में उसे सही अंदाजा हो सके, लेकिन अब अतराफ में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। यूँ महसूस होता था जैसे ताकुब करने वाले या तो इसकी समत का अंदाजा नहीं लगा पाए या किसी वजह से उसका ताकुब करने से बाज आ गए हैं। काफी देर तक वो सड़क पर उस जगह छुपा रहा जहाँ नशेब था और फिर किसी ख्याल के तहत अपनी जगह से निकल आया। अतराफ में छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे। उसने कई पत्थर उठाए और उन्हें इधर उधर उछाल दिया, लेकिन मुसलसल खामोशी छाई रही। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सड़क पर आ गया। उसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगी। वो सड़क पर कोई एक समय मुंतखब करके चल पड़ा। ज्यादा दूर नहीं गया था कि दूर से उसे किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी और वो होशियार हो गया। ये ताकुब करने वाले भी हो सकते थे और अजनबी लोग भी। बहरतौर एक लम्हे में फैसला करना था कि क्या करना चाहिए। चुनांचे आखिरी फैसला करने के बाद वो सड़क पर आ गया। अगर वो ताकुब करने वाले भी हैं तो किसी तौर इस गाड़ी पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी जो उसके पास मौजूद है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी सामने आ गई। लंबी सी शेवलेट थी और उसमें 2 आदमी बैठे नजर आ रहे थे। नौजवान हाथ सीधे करके सड़क पर आ गया और चंद लम्हात के बाद कार उसके पास आ रुकी। ड्राइविंग सीट पर कोई औरत बैठी हुई थी। उसके बराबर कोई मर्द बैठा हुआ था, लेकिन दफातर नौजवान ठिठक गया। शीशे के पीछे से जो शक्ल ड्राइविंग सीट पर नजर आई उसे देखकर नौजवान की आंखें हैरत से फैल गई। दूसरे लम्हे वो तेजी से आगे बढ़ा और ड्राइविंग सीट की खिड़की के नजदीक पहुंच गया। मम्मा आप? सिद्धाशी का मुस्कुराता चेहरा उसके सामने था। ये उसकी माँ थी और नजदीक बैठा हुआ शख्स उसके बिल्कुल अजनबी हैसियत रखता था। आओ पीछे बैठ जाओ। सिद्धाशी की आवाज उभरी और वो फुर्ती से पिछला दरवाजा खोलकर अपनी सीट पर जा बैठा। जल्दी चलो मम्मा, मेरे कुछ दुश्मन मेरा ताकुब कर रहे हैं, उसने कहा। सिद्धाशी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मगर मम्मा तुम यहाँ कैसे? तुम इस तरफ अचानक यहाँ बराडो में तुम्हारा क्या काम? कब आई? क्या मेरी तलाश में सरगर्दा रही थी? उसने बेशुमार सवालात एक साथ कर डाले और फिर उसकी निगाह माँ के करीब बैठे शख्स पर पड़ी। उसने आहिस्ता से कहा, ये शख्स कौन है? सारी बातें ही पूछ लोगे अदनान, कुछ देर सब्र नहीं कर सकते? सुधाशी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ मम्मा मैं दरअसल बेहद वो अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। सिद्धाशी इत्मीनान से कार ड्राइव करती रही। लंबी सड़क अबूर करने के बाद वो शहरी आबादी में दाखिल हो गई और फिर एक खूबसूरत होटल के सामने उसने कार रोक दी। शाह मम्मा, शाह? अदनान ने ताज्जुब से कहा। हाँ मैं यहीं ठहरी हुई, आओ, सुधाशी ने कहा और गाड़ी का इंजन लॉक करके नीचे उतर आई। नौजवान उसके साथ ही उतर गया। दूसरी तरफ से वो शख्स भी नीचे उतर आया था। मम्मा आपने इन साहिब का तारुफ नहीं कराया, ये कौन है? मैंने इससे पहले इन्हें नहीं देखा। नौजवान फिर बोला, लेकिन सिद्धाशी खामोशी से होटल के अंदरूनी हिस्से की जानिब चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद वो तीनों एक खूबसूरत कमरे में दाखिल हो गए। नौजवान कई बार इस अजनबी शख्स को देख चुका था जिसके चेहरे पर एक नरम और पुरमोहब्बत मुस्कुराहट फैली हुई थी। कमरे में पहुंचकर सुधाशी ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर नौजवान की तरफ देखकर बोली, तुम अपनी जहानत से काम लेकर बताओ कि ये कौन हो सकते हैं? मम्मा मैं जिन हालात से गुजर चुका हूँ उनके तहत मेरा ज़हन मुंतशिर है। इस वक्त ज़हन पर जोर नहीं दे सकता। बेटे क्या तुम मेरा नाम सुनकर मेरे बारे में कोई अंदाज़ा लगा सकते हो? अजनबी ने नर्म लहजे में कहा। कोशिश करूँगा, नौजवान बोला। मेरा नाम मार्लिनो है, अजनबी शख्स ने बताया और अदनान एकदम चौंक पड़ा। वो तज्जुब से इस अजनबी चेहरे को देख रहा था। फिर वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और उसने भारी भरकम अजनबी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। फिर उसे होंठों के करीब करता बोला, मैं इस मसनूई हाथ को इंसानियत का सरपरस्त और अपने लिए सबसे मोहतरम तस्वुर करता हूँ
کیونکہ یہ میری ماں کے سر پر سایہ پھگن رہا ہے۔ اس نے مارلینو کا ہاتھ چوم لیا۔ گڈ، ویری گڈ۔ مارلینو نے نوجوان کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے فخر ہے بیٹے، مجھے فخر ہے تم پر اور سدھاشی تم پر بھی۔ بلا شبہ تم نے ایک شیر کو جنم دیا ہے اور اس کی تربیت بھی شیری کی مانند کی ہے، بیٹھو، مارلینو نے کہا۔ سدھاشی مسکراتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ مارلینو خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور عدنان اس کے سامنے پہنچ کر بیٹھنے لگا تھا کہ دپتن چونک کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ مارلینو سدھاشی بھی اسے بیٹھتے اٹھتے دیکھ کر چونک پڑے۔ مارلینو کچھ کہنے کے منہ کھولا ہی تھا کہ نوجوان عدنان نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ چیٹی کی طرح جست لگا کر دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے پوری قوت سے ہینڈل کھولا اور دوسرے ہی لمحے ہاتھ باہر نکال دیا۔ اس کے بعد بجلی سی کوند گئی۔ ایک شخص بری طرح لڑکھڑاتا ہوا اندر آ گرا۔ فرش پر گرتے ہوئے سینٹر ٹیبل سے ٹکرایا اور اس کے الگ سے ایک چیخ نکل گئی۔ عدنان نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ اس شخص کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں تو تم پہنچ گئے یہاں، اس نے کہا۔ یہ وہی لمبوترے چہرے اور سرخ ناک والا آدمی تھا جس نے عدنان سے مائیکل جونز کے قتل کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ مارلینو نے بھی اسے دیکھا اور بے اختیار ہاتھ اٹھا کر بولا، ارے نہیں نہیں، بس بس عدنان بیٹے بس، یہ اپنا آدمی ہے۔ عدنان نے چونک کر مارلینو کو دیکھا، اپنی ماں کی طرف۔ سداشی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں عدنان پلیز، یہ مسٹر مارلینو کے ساتھی ہیں، مگر مما یہ وہ مسٹر رونسکی آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ مارلینو نے آگے بڑھ کر زمین پر گرے شخص کو اٹھایا، اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا۔ چوٹ لگنے کے باوجود وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ نے ہمیں کس جن کے حوالے کر دیا مسٹر مارلینو؟ ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس نے ہم سب کا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا مسٹر رونسکی، میں نے تنظیم کو ایک اور شیر سے روشناس کرا دیا ہے، مارلینو نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میں آپ کو یہی اطلاع دینے آیا تھا کہ وہ ہمارے قبضے سے نکل گیا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ حضرات یہاں جمع ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں میری ریڑھ کی ہڈی پر زبردست چوٹ آئی ہے، وہ کراہتا ہوا بولا۔ سوری مسٹر رونسکی، لیکن کیا آپ کمرے کے دروازے پر کچھ لمحے کے لیے رکے تھے؟ رکا نہیں تو دستک دینے والا تھا۔ میرا ہاتھ آہستہ آہستہ کمرے کے دروازے پر پڑا تھا کہ مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی، رونسکی نے جواب دیا۔ عدنان سلامت سے مل کر تمہیں یقیناً خوشی تو ہوئی ہوگی مسٹر رونسکی۔ آپ خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ زندگی بھر اس ملاقات کو یاد رکھوں گا۔ یہ نوجوان چھوٹی سی عمر میں اتنا کچھ ہے تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ سرخ ناک والے نے عدنان کی طرف دیکھا۔ عدنان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کئی بار سوالیہ نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ وہ سمجھ گیا کہ کوئی لمبا ہی چکر چل رہا ہے۔ تب مارلینو نے رونسکی سے کہا، مسٹر رونسکی، کام ہو چکا ہے، آپ آرام کیجئے، ہم لوگ کچھ گفتگو کر رہے ہیں، کیا آپ آسانی سے جا سکتے ہیں؟ ہاں میں چلا جاؤں گا۔ اور کوئی حکم مسٹر مارلینو؟ اس نے صوفے کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے کہا، نہیں بہت بہت شکریہ، آپ نے اس سے مجھ سے جو تعاون کیا ہے میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ تو پھر مجھے اجازت دیجیے۔ رونسکی اب بھی سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو میں فون کر کے آپ کے لیے، مارلینو نے پیشکش کی۔ نہیں نہیں، باہر میرے آدمی موجود ہے، ویسے واقعی میری ریڑھ کی ہڈی میں سخت چوٹ آئی ہے، مجھے اسپتال جانا پڑے گا، رونسکی نے کہا اور کراہتا ہوا باہر نکل گیا۔ بس بیٹے دروازہ بند کر دو، مزید کسی کو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، مارلینو نے پرمزہ انداز میں کہا اور عدنان نے شانے اچکا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ اطمینان سے ان کے سامنے آ بیٹھا۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ مارلینو گہری نگاہوں سے عدنان کا جائزہ لے رہا تھا۔ یقیناً شیران اب تنہا نہ رہا تھا، عدنان اس کا جواب تھا۔ ہر چند کے اس کے خد و خال شیران سے ہو بہو نہیں ملتے تھے، لیکن اس میں شیران کی جھلکیاں بھی موجود تھی۔ تن و توش، قوت، آنکھوں کی تیز چمک شیران کی جوانی پیش کرتی تھی۔ البتہ شیران جیسی درندگی اس میں نہیں تھی۔ وہ اخلاق و مروت سے آشنا تھا۔ یا پھر سداشی نے مارلینو کے بارے میں اسے جو کچھ کہا تھا وہ اس سے بہت متاثر تھا۔ ممی مسٹر مارلینو کو کچھ پلائیے، اس نے کہا۔ مسٹر مارلینو سے پوچھو، سداشی نے کہا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے جناب؟ کافی، مارلینو نے مسکراتے ہوئے کہا اور عدنان کافی کا بندوبست کرنے لگا۔ کافی پیتے ہوئے مارلینو نے کہا، دیار غیر میں تم نے کافی زندگی بسر کر لی عدنان، پہاڑوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ بارہا میں نے مما سے کہا ہے کہ مجھے اپنے باپ کی سرزمین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ممی نے ہر بار ایک ہی جواب دیا، کیا یہی کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا؟ مسٹر مارلینو، وہ وقت کب آئے گا؟ اپنے باپ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے زندگی میں صرف ایک غلطی کی ہے، عدنان نے آہستہ سے کہا۔ وہ کیا؟ میری ممی کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ممی معصوم ہے اور اتنی اچھی ممی کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہ تھا، عدنان نے کہا۔ اس نے اس جیسی بہت سی لڑکیوں کو قتل کیا ہے۔ کیا تمہاری ممی نے یہ بات نہیں بتائی؟ میرے باپ کے بارے میں اتنا کچھ بتایا ہے ممی نے کہ اب میں اس کے قدموں کے نشان دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ وہ شیران سلامن ہے۔ تمہارا کیا خیال اس کے بارے میں؟ آئیڈیل ہے وہ میرا،
ایسا شاندار باپ ملنا مشکل ہے، عدنان نے جواب دیا۔ اس کی خوریز فطرت، مارلینو بولا۔ جنگل کا شیر ہے وہ، کون اس کا ہم اثر بن سکتا ہے؟ شیر خونخوار نہ ہو تو گیدڑ میں اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ لومڑیاں اس کے گرد کیوں چکراتی تھیں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ شیر ہے؟ عدنان کے لہجے میں غرور تھا۔ تمہاری ماں بھی تو ان میں شامل تھی۔ اے مسٹر مارلینو، وہ شیرنی ہے، شیرنی و شیر کی امتزاج سے ببر شیر پیدا ہوتا ہے۔ میرا باپ اسے پہچان نہیں سکا تھا، وہ تمہیں مل جائے تو کیا کرو گے؟ پیار کروں گا اسے، عقیدہ سے اس کے پاؤں چوم لوں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے مجبور کروں گا کہ میری ماں کو چاہے، اسے اس کا جائز مقام دے، اور اسے یہ کرنا ہوگا۔ شیران آج تک صرف وہی کرتا رہا جو اس نے چاہا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکا۔ میں کر دوں گا، میں کر دوں گا۔ ہاں، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ تم اپنی آبائی زمین پر جانا پسند کرو گے؟ دل و جان سے، یہ خواہش ہے، مگر ممی مسٹر مارلینو جو چاہیں گے وہی میری آرزو ہوگی عدنان، سداشی نے کہا۔ کہ مسٹر مارلینو، کیا آپ؟ ہاں عدنان، تمہاری وادیوں کو تمہاری اشد ضرورت ہے، میں یہاں تمہیں لے جانے کے لیے رکا ہوں، مارلینو نے جواب دیا۔ او مسٹر مارلینو، مسٹر مارلینو۔ عدنان اپنی جگہ سے اٹھا اور مارلینو کی گود میں اٹھا کر ناچنے لگا، پھر بولا، مگر یہ رونسکی، اس کے ساتھی کون تھے؟ اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، مارلینو نے کہا۔ عدنان نے ضد نہیں کی تھی۔ دوسرے دن مارلینو نے سرخ ناک والے زخمی شخص سے کہا، عدنان کی مکمل رپورٹ ڈپارٹمنٹ کو دے دو اور اطلاع دو کہ میں اسے لے کر پہاڑوں میں جا رہا ہوں۔